رمضان کی راتوں میں اعلان عام، یہ تو ہم پڑھ چکے، سن چکے، سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو دوسری رات اصلاح نفس اور توبہ کی پختگی پر بات کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں پہلی رات اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اب دوسری رات میں اللہ کی اس پکار کو ذہن میں رکھیں قرآن کے مفہوم کے مطابق کہ اے میرے بندے، کیا اب بھی تو مجھ سے دور رہے گا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ ترجمہ: اے میرے بندو، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مطلب گناہوں سے زندگی گزاری، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کی دوسری رات ان لوگوں کے لیے بھی انعام ہے اللہ کی طرف سے جو پہلی رات سستی کر گئے۔ وہ آج ہمت باندھیں کیونکہ اللہ کی رحمت کا دریا اب بھی ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اللہ کو مانتے ہوئے اور احتساب اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، تراویح میں، نوافل وغیرہ میں کھڑے ہوئے قرآن پڑھا سنا، شرطیں وہی دو، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ صرف 2 راتیں گزریں اور رب تعالیٰ کے اس پیغام کو سن لیں اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں تیرے پچھلے سارے سالوں کا جو کچرا ہے گناہوں کا وہ صاف کر دوں گا۔ ایک واقعہ دل کے اندر ہمیں ہمیشہ بٹھا لینا چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں بہت بڑے ولی بنے، پہلے ایک بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک رات وہ کسی گھر میں چوری کی نیت سے دیوار پھلانگ رہے تھے کہ اندر سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور اس کا مفہوم یہ تھا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے پگھل جائیں؟ یہ سن کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت ڈاکو تھے تڑپ اٹھے اور وہیں دیوار پر کھڑے ہو کر پکارا، اے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے، میں نے اب توبہ کر لی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی یہ ابتدائی راتیں ہمارے لیے وہی وقت ہیں کہ ہم بھی پکار اٹھیں، یا اللہ میں نے توبہ کی، یا اللہ میں نے توبہ کی۔ حضرت شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسری رات اس کے لیے اہم ہے کہ انسان اب رمضان کے ماحول کا عادی ہونا شروع ہو جائے۔ اس رات دعا کریں، یا اللہ جیسے تو نے ماحول کو بدل دیا ویسے ہی میرا دل بھی بدل دے، میرے دل کو بھی گناہوں سے پاک کر دے، میرے دل کو اپنی طرف بلا لے، اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے۔
پہلی رات جوش کی تھی تو دوسری رات میں ہوش آ جانا چاہیے۔ پہلی رات یوں سمجھے کہ ہم نے نعرے لگائے، مبارک بادیں دیں، برکت کی دعائیں کیں۔ آج دوسری رات اصل امتحان شروع ہو رہا ہے کہ آج ہم نے اپنے رب سے یہ منوانا ہے کہ یا اللہ، میں صرف مہمان نہیں، میں تیرا وفادار غلام بننے آیا ہوں۔ مسجد میں جائیں، مصلی پہ جائیں تراویح کے لیے یا روزے کے وقت، تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم تیرے وفادار غلام بننے آئے ہیں، یا میں تیرا وفادار غلام بنتا ہوں، مجھے اپنا وفادار بندہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں۔ ہاتھ سے مراد پورا بازو ہے۔ بالشت ایک بالشت ہوتی ہے، ہاتھ کا مطلب پورے بازو کی لمبائی۔ تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، یعنی زیادہ۔ تو اس دوسری رات میں ہم یوں سمجھیں کہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف دوڑ رہی ہے، وہ دوڑ کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یوں ذہن میں رکھیں، میرے بندے تو نے کل بھی سجدہ کیا، تو آج پھر آ گیا، جا میں نے تیرے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ایک واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر 100 پورے کیے۔ جب وہ سچی توبہ کے لیے نکلا اور راستے میں ہی موت آ گئی تو فرشتے جھگڑنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین کو ناپو۔ جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، وہ بستی صرف ایک بالشت قریب نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بالشت کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے دوسری رات میں کہ یہ دوسری رات وہی ایک بالشت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہو، لیکن آج دوسری رات کا وہ سجدہ جو ہم نے تراویح میں کیا، وہ ہمیں جنت کے اتنے قریب کر دے کہ موت آئے تو اللہ کے ہم مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ غالباً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ رمضان کی راتوں میں اس قدر روتے تھے کہ مصلی تر ہو جاتا تھا، خوب روتے تھے، اور وہ فرماتے تھے رمضان تو آ گیا، اب اگر ہم نہ بدلے تو کب بدلیں گے؟ پھر آگے فرماتے تھے، کیا ہم نے اللہ کو صرف رمضان کا خدا سمجھ رکھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزے رکھنے سے تقوی اختیار کریں، پھر آگے کی ساری زندگی وہی تقوی میں گزرے۔ تو دوسری رات میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی عبادت میں لذت پیدا کریں، اپنے سجدوں کو طویل کریں، تلاوت میں دل لگائیں، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے پارے ہو گئے، یہ دیکھیں کہ ان پاروں نے میرے دل پر کتنا اثر کیا جو میں نے قرآن پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، اس قرآن کے الفاظوں نے مجھ پر، میرے دل پر کتنا اثر کیا ہے۔ عبادت میں لذت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ لذت نصیب فرمائے اور اس لذت کو سمجھنے اور سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔